پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نفرت کا جواب عقیدت سے دیتے ہیں، لیکن نفرت کا جواب عقیدت سے دینے کے بعد اگر اسی روش پر قائم رہا جائے کہ نفرت کا جواب اگر عقیدت شرافت سے دیا جائے تب بھی وہ اپنی نفرت کو برقرار رکھیں، تو عقیدت کرنے والے کا پھر یہ حق بنتا ہے کہ وہ نفرت پر بات سن کر سکے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھی، میں آپ کو بھائی کہہ دوں تو کیا بھائی نہیں ہے؟ تو مجھے انتہائی افسوس ہوا، میرے دل نے جو محسوس کیا، میں یہ میں چاہتا تھا کہ اخبارات کوئی بت کو شائع کرتا ہے تو کوئی کسی اور سے ایک میگزین شائع کیا جاتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ حیدرآباد کا میئر جیتا ہے، اس کی تصویر میں دیکھوں، فرنٹ پیج پر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان حق پرستوں کی تصاویر سب اوپر پر دیکھوں، مگر کیونکہ MQM کا میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہوا، مہاجروں نے کی حضرت کی کوٹا 2% ہے، اس سے زیادہ کوٹا نہ ملازمت میں ملے گا، اس سے زیادہ کوٹا نہ داخلوں میں ملے گا، نہ فوج میں ملے گا، نہ پولیس میں ملے گا، تو پھر حکومت میں اس طرح مل سکتا ہے، صرف آرام میں اس طرح مل سکتا ہے۔ ایمانداری یعنی آپ انکار کریں کہ کچھ باتیں ناگوار گزرے گی، تب ضرور ہوں گی، مگر بات سچی ہمیشہ کی ہے اور بات سچی ہی کرتا ہوں۔ الطاف حسین کا نام تعلق ہے، الطاف حسین بظاہر شخص کا نام ہے، لیکن اب الطاف حسین شخص کا نام نہیں ہے، الطاف حسین ایک تحریر کا نام ہے، الطاف حسین ایک نظریے کا نام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی کامیابی کے بعد جو ہمارے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے وہ سب پر آیا ہے۔ آج 12 سے دیکھوں ساری تنظیموں، مجھے کسی تنظیم پر اعتراض نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے فلاں شخص کی تصویر کتنی بڑی چھاپی، آپ نے فلاں شخص کی تصویر کتنی بڑی چھاپی، اس کے پیچھے کتنے افراد ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ صاحب وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ بڑی افراد رکھنے والے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے۔ لیکن MQM کو دیگر تنظیموں کے ساتھ ملا کر خبر شائع کرنا، بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ فارمولہ مہاجروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر مہاجر جیت کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں کہیں کھڑے نظر آئے اور اس کے بدلے مقابل کوئی بہت نیچے کھڑا ہو تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، سب بھائی بھائی ہیں، سب برابر ہیں، اس کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ لیکن جب یہی بھائی جیتنے والا کہتا ہے میں اتنی تعداد میں جیتا ہوں، میرا حصہ کراچی کی پولیس میں ہونا چاہیے، میرا حصہ وفاقی اور صوبائی محکموں میں ہونا چاہیے، تو کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں آبادی زیادہ ہے، وہاں بھائی کا فارمولہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات والی بات ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شان اس کی ہوتی ہے جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تعداد سے مراد جس کو اس بات پر دھیان ہے کہ میں بہت بڑی تعداد میں ہوں، میرے افراد کی تعداد زیادہ ہے، میرے صوبے میں رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لہذا حصہ میرا زیادہ رہتا ہے۔ عجیب صورت حال ہے ملک کی 40 سالہ تاریخ کے اندر دیکھیں، آج زیادہ تعداد میں نوکریاں ملازمتوں کے حصول کا مطالبہ کرنے والے اور حاصل کرنے والے اور اسے جائز قرار دینے والے کہتے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ یہی لوگ کل مشرقی پاکستان میں 1956 میں جب آئین بن رہا تھا تو کہا کہ دونوں حصے ملک کے ہیں، وہ بھی ملک کا حصہ، یہ بھی ملک کا حصہ، آپ پیروی کا اصول اپناتے ہیں، نہ تم چھوٹے نہ ہم چھوٹے، نہ تم بڑے نہ ہم بڑے، آؤ مل کے برابر
کا حصہ بانٹتے ہیں. اگر اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے 4 صوبے ہیں نہیں بنائیں اور چاروں صوبے اس ملک کے بھائی ہیں, کیوں نہ ہم ملک کے وسائل کی تقسیم برابر کی بنیاد پر, کیوں نہ ہم وسائل کی تقسیم اس ملک کے 4 بھائیوں میں برابر کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو پھر یہ پہلی کا حصول اپنانے والے اور اسے نافذ کرنے والے خود اس کی نفی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی حکومت ہے, ان کی مرضی ہے, ملک کے اندر پیار کی باتیں, ملک کے اندر امن و آشتی کی باتیں تبدیل سے نہیں ہو سکتی ہیں, بلکہ عمل سے ہوتی ہیں. عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے. میں ایک شخص کو اگر مارتا رہوں, میں ایک شخص کو اگر پیٹتا رہوں, جب کچھ لوگ صلح کرانے آئے تو میں یہ کہوں کہ صاحب یہ تو میرا بھائی ہے, ہمارا جھگڑا ہو گیا, یہ میرا بھائی ہے, پھر میں اسے معاف کر دوں, پھر وہ مجھے مارے, پھر لوگ آئے, پھر میں کہوں کہ اس نے مجھے مارا, پھر کہیں صاحب یہ تو بھائی ہے آپ کا, کوئی بات نہیں, پھر میں اسے ماروں, پھر وہ شاید لے کر آئے اور کچھ لوگ جمع ہوں, پھر لوگ صلح کرا دیں اور چوتھی مرتبہ جواب میں اگر لاٹے دارے تھپڑ میں تجویز کر دوں, یہ دیکھ لیا جاؤں کہ شروع کر دیا تم نے, انسانیت کے منہ پہ تماشا مار دیا تم نے, ظلم کر دیا تم نے. ایک کو حملہ کرنے کا اختیار ہے تو دوسرے کو دفاع کرنے کا اختیار نہیں ہے. کیا اس ملک میں بھائی کیا چیز طرح پائے؟ میرے محترم اس ایوان کے صدر نے کہا کہ اس ملک میں بھائی چارگی ہونی چاہیے, اس ملک میں امن و آشتی ہونی چاہیے. میرے محترم سر, آپ نے بالکل درست کہا, ہم بھی امن چاہتے ہیں, ہم بھی آشتی چاہتے ہیں, ہم بھی سکون چاہتے ہیں. میں نے جیل سے جب میں ہماری فتح ہوئی تو میں نے جیل سے کوئی مغلوب آنا ایک میں 12 گزاری نہیں کیا. میں نے کہا آج ہم نے تمام باتوں کو بتا دیا ہے, آج ہم نے ہر چیز کو معاف کر دیا ہے, اور میں سب پرستوں کو تاکید کرتا ہوں, ان سے درخواست کرتا ہوں تو کہ وہ اپنے علاقے میں رہنے والے ہر شخص کی خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو, کوئی بھی لباس پہنتا ہو, کوئی بھی ثقافت رکھتا ہو, بلا امتیاز ثقافت, رنگ, نسل, زبان کے خدمت کی جائے. اب کا تعلق پنجاب سے ہو, سرحد سے ہو, بلوچستان سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو, اس کے ساتھ پوری سلوک کیا جائے. جو آپ کسی مہاجر کے ساتھ سلوک کریں, جو آپ مہاجر کی جس طرح مہاجر کے ساتھ سلوک کریں, اسی طریقے سے آپ دیگر قومیتوں کے لوگوں کے ساتھ سلوک کریں. آج اس ایوان میں مسجد آپ طرح کے توسط سے اپنے ملک کے لوگوں تک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اس سطح کے اوپر قطعی مغرور نہیں ہوئے ہیں. غرور کا ہم قطعی حصہ نہیں ہے. غرور کی کسی بھی ایک چرن نے ہمیں اپنے آتے میں نہیں کیا ہے. میں آپ سرکار کی طرف سے اس ملک میں رہنے والے, بالخصوص صوبہ سندھ میں رہنے والے تمام بھائیوں سے, بالخصوص مہاجروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 10 سال کے دوران میرے کسی اسٹیٹمنٹ, میرے کسی جلسے میں, کسی تقریر کے جملے میری کسی بات سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ان سے معافی کر سکتا. جلوس نکال رہا تھا لیکن دھماکہ کرنے کی بصیرت بھی رکھتا ہوں. آج دھماکوں کے اثرات دنیا میں کیا ہوئے؟ نمبر 1 کہ وہ جو 5 بڑوں کا کلب تھا دنیا کے اندر, جن پر پاس اجارہ داری تھی ایٹمی ہتھیاروں کی, آج اس میں ہندوستان اور پاکستان شامل ہو گئے. اس کے اثرات یہ ہیں کہ اجارہ داری ٹوٹ رہی ہے عالمی استعمال کی. اس کی ایک اور شکل یہ بنتی ہے کہ پہلے ویسٹ کا قبضہ تھا, چین تو گیٹ کریش کر کے اندر داخل ہو گیا تھا, ویسٹ کا ڈومینیشن تھا. اب 3 ایشیائی قومیں بھی وہاں بیٹھ گئی ان کے برابر جا. ایسٹ اور ویسٹ کی جو اب صورتحال پیدا ہوگی وہ ہمارے سامنے آنے والی ہے. تیسری شکل اس کی جنوبی ایشیا ہے, جہاں اب بھی امپیریلزم کا اقتصادی, سیاسی اور فوجی غلبہ ہے. آج بھی امریکن فلیٹس وہاں گھومتے رہتے ہیں.
آج جب یہ 3 ایشیائی قومیں کھڑی ہوں گی تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غلبہ، وہ تسلط ٹوٹے گا۔ آج اس کی یہ شکل نہیں ہے کہ صرف جنوبی ایشیا میں توازن طاقت برقرار ہو گیا ہے، ایک اور شکل اس کی مشرق وسطی ہے کہ جہاں امپیریلزم نے ایک ناقابل تسخیر ہمارے سروں پر اسرائیل مسلط کر رکھا تھا، آج توازن طاقت کی نئی شکل ابھر کر آ رہی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اس کا ہوش کرنا چاہیے۔ اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ فوری طور پر بائیلیٹرلزم کی بنیاد پر چین اور ایران اور سعودی عرب کو کانفیڈنس میں لیا جائے۔ نمبر 1، اور مجھے خوشی ہے کہ ایران کے جو حکومت بنا آئے تھے وزیر خارجہ، اور ان کی خامنائی کا جو بیان ہے، ان کے رہبر کا اور ان کے صدر خاتمی کا جو بیان ہے، بڑے حوصلے سے انہوں نے کہا کہ ہم تیل اور گیس خشکی اور سمندر سے پاکستان کو پہنچاتے رہے۔ انہوں نے کہا پیٹرولیم کی مصنوعات قرضوں پر پاکستان کو دے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی مصنوعات ترجیحی بنیادوں پر ہم خریدیں۔ آپ کو چین سے بات کرنی چاہیے۔ پھر ایٹمی طاقت ہونے کے بعد ایٹم بم کا ایک معیار ہے، وہ میں کسی ایک آل پارٹی کانفرنس میں کہا گیا تھا، تو ایک بیچارہ شریف سا آدمی تھا، بھولا سا، اس نے کہا کہ بس ایٹم بم بناؤ اور دلی پہ مارو اور ہم لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایٹم بم مار دو گے تو جھنڈا لہرانے کون جائے گا وہاں جا سکو؟ دیکھو میری بات ہے، یہ جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ خدا کے واسطے ہوش کی باتیں بھی کرو، عقل کی باتیں بھی کرو۔ ایک منصب ہے عالمی برادری، وہ کہتی ہے ہم لوگ پاگل قومیں ہیں، دیوانی قومیں ہیں، جارحیت رکھتے ہیں، ہمارے اندر جارحیت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بڑا منصب ہے، یہ نئی عالمی ذمہ داریاں ہیں۔ ہندوستان کو بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں، یہ عالمی ذمہ داریاں ہیں۔ اس منصب کا ذرا پاس کرو، بیانوں کو ذرا لگام دو۔ اور مغربی دنیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اگر یہ سمجھتی ہیں آپ کو یہ کڑوی گولی نگل لینا چاہیے کہ اب اور قومی بھی ایٹمی پاور بن رہی، نگل لیجیے برائے مہربانی۔ ایٹامک ٹیکنالوجی پہ آپ کی دسترس نہیں رہے گی، اور اگر آپ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور مغربی ممالک ہم پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ پابندیوں کو ہم بالکل ختم کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ ان کا امپلیمنٹیشن پاکستان میں ہو ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے چین، ہندوستان اور پاکستان کو عقل اور بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ جو ان کے تنازعات ہیں کشمیر کے مسئلے پر یا سرحدی تنازع ہندوستان، اس پر کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اب ایٹم بم نہیں مار سکتے آپ، یہ ممکن نہیں ہے کہ 4 ایٹم بم ہندوستان پہ مار دو اور 5 ایٹم بم پاکستان پہ مار دو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایٹم بم ایک مانے جنگ ہتھیار ہے، اسے جنگ نہیں کر سکتے آپ، جنگ کو روک سکتے ہیں۔ تو اب ہماری سلامتی، ان کی بھی سلامتی سب محفوظ ہو گئی ہے، برائے مہربانی مسئلے حل کر لو۔ اور جس طرح یورپ نے یورپین یونین بنائی ہے، کامن گورنمنٹ بنا رہے ہیں، کامن پاسپورٹ بنا رہے ہیں، کامن ٹیرف بنا رہے ہیں، اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ قومیں جنہوں نے 2 جنگوں کے خون خرابے دیکھے، جن کو زخم لگے ہوئے 2 جنگوں، جو جنگ عظیموں کے، ہم نے کیا دیکھا ہے 7 دن کی اور 14 دن کی۔ ہمیں ایشین یونین بنانے کی طرف جانا چاہیے۔ پہلے مسئلے حل کر کے ایشین یونین بناؤ۔ ہمارے پاس مین پاور میں ہم یورپ سے آگے ہیں، ہم معدنیات میں یورپ سے آگے ہیں، ہم منڈی میں یورپ سے آگے ہیں۔ دونوں ملکوں کے اندر 33 پاپولیشن جو ہے وہ بیلو دی پاورٹی لائن رہ رہی ہے۔ اس لیے جنتا پارٹی کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے سے کام نہیں بنے گا، کشمیر کے مسئلے کو طے ہو۔ ادھر ہم کو فوری طور پر حکومت کو اسلامک سمٹ بنانا چاہیے، دیر نہ لگائیں، ابھی لوہا گرم ہے۔ اگر صحیح وقت، صحیح کام صحیح وقت پر نہیں کیا جائے تو بعد میں غیر مؤثر ہوتا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھو، ان کو اعتماد میں لو، ان کے ساتھ اس خطے کی سیاست، معیشت اور فوجی امور پر تبادلہ خیال کرو۔
آگے کا راستہ کھلے گا، اللہ میاں راستہ کھلے گا۔ اور اندرون ملک اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ جاگیرداری نظام کو ختم کرو، یا کم از کم ایگریکلچر ٹیکس پر، انکم پر بھاری بھرکم ٹیکس لاؤ۔ 2 جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے اس کا سرمایہ ملک کے باہر کیا ہے، وہ چاہے اپوزیشن میں ہیں، وہ چاہے سرکار کی حکومت کے ممبر ہیں، ان کو پکڑو اور ان پر مقدمہ چلاؤ اور پاکستان کی دولت کو واپس لاؤ۔ 3 کہ جنہوں نے مالیاتی اداروں سے لون لے کے کھا گئے، ہڑپ کر گئے، ان کے ساتھ بھی مسئلے کو طے کرو کہ یہ نہیں چلے گا۔ جتنا تعیشات کا سامان مملکت میں باہر سے آتا ہے اور غیر ضروری سامان، پابندی لگاؤ مرسیڈیز گاڑیوں پر، پابندی لگاؤ قیمتی گاڑیوں کے اوپر۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایئر کنڈیشن کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں مرسیڈیز گاڑیوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے محلات کے جو سجانے کی چیزیں ہیں ان کو منگانے کی۔ سب پر ٹوٹل بین عائد کرو اس ملک کے اندر، اور اس ملک میں ایمرجنسی مت لگاؤ۔ عوام تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم نے ایمرجنسی، ان کے ہی بنیادی حقوق ختم کر کے ان پر ایمرجنسی لگا دی۔ اس ملک میں ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس ملک کے اندر جیسے نوجوان اتنے کالے قوانین ہیں، میں حمایتی نہیں ہوں کالے قوانین، ایسے سینکڑوں قانون ہے کہ جس میں کسی شخص کو پکڑ لو، اینڈی خان 4 سال جیل سے باہر نہیں آ سکتا، ہائی کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے، جمہوریت میں آ نہیں سکتا۔ یہاں اسپیشل کورٹس ہیں، میرا دوست ہے، میں اپنے اشارے کے نام بات کرتا ہوں، آپ نے بولے اسپیشل کورٹس ہیں، ٹیررسٹ کورٹ ہیں۔ پر یار ٹیررسٹ کورٹ کا جب کام ہوگا کہ تم غیر کو تو پکڑو، اپنوں کو بھی تو پکڑو۔ اگر تم ادھر والوں پر الزام لگاتے ہو تو جو ایجنسیوں میں یہ کام کراتے ہیں ان کو بھی پکڑو، جو پولیس والے یہ کرتے ہیں ان کو بھی پکڑو۔ اس لیے ایک صحیح انقلابی نظام کی ضرورت ہے، کیونکہ سینکشن کا مقابلہ اس فرسودہ گلے سڑے نظام سے نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ وقت۔ پاکستان اور سیاستدان، یہ وہ موضوع ہے جس پہ ان 2 شعلہ بیان مقررین نے اپنے جامع اور خیالات کا اظہار کیا اور ہم اس سے مستفیض ہوئے۔ پاکستان میں عدلیہ کے 50 سال، یہ ہے ہمارا اگلا موضوع، اور میں دعوت دوں گی اس پہ اظہار خیال کرنے کے لیے شاہد مسرور صاحب کو، جو کہ پیام پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے علاوہ جینیس فورم کے نام سے ایک تنظیم چلا رہے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم شاہد مسرور صاحب۔ قائدین محترم، معزز حاضرین محفل، ہمارا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم جب بھی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 50 سال سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان تو اب بنا ہے جب دنیا نے اس کو ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ہم آج کے پاکستان کو جانتے ہیں اور آج کے پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں محترم میراج محمد خان صاحب، انہوں نے ایک غلط مفہوم جو نوجوانوں کی طرف سے لیا جا رہا تھا اس کی وضاحت کی کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اور انتہائی قابل افسوس بات یہ ہے کہ جو مثالیں دی وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی دی، آج کے کسی سیاستدان کی نہیں دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے کسی سیاستدان کو آپ صحیح مانیں تو اگر آپ لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ الائنس بنا سکتے ہیں، الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی اعتبار سے اقتدار میں شریک رہنے کے لیے یا انتخابات کے نام پر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کسی نہ کسی دور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر چکی ہیں۔ تو آپ اگر آپ کے درمیان کوئی صحیح ہے تو اس کو کوٹ کریں عوام کے سامنے لا کر، یا پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ جیسا کہ آپ نے تمام خرابیاں یہاں پر بیان کی ہیں، اور وہ تمام خرابیاں جو
तमाम तकरीर का मतन है वो तमाम खराबियां सियासतदानों की ही पैदा करता है। तो आप इस बात को तस्लीम करें कि आज का सियासतदान मजमूई तौर पर, मैं मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ, इसमें चंद लोग बेहतर जरूर हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो तासुर पैदा हो रहा है वो ये है कि आज का सियासतदान वो किरदार अदा नहीं कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए उसको करना चाहिए था। यहाँ अदलिया के हवाले से मुझसे कहा गया कि मैं इज़हार ख्याल करूं, लेकिन मसला ये है कि हमने सुना कि कानून की ताकत होती है और कानून का बोलबाला होता है, लेकिन यहाँ पर ताकत पुलिस को हासिल है और बोलबाला उन लोगों का है कि जिनका नाम लो तो घरों से बुलाकर गोलियां मार दी जाती हैं। तो ऐसी हालत में जहां ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आलमी ताकत बन गया है, पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया है, लेकिन उसके साथ ही हम पर हंगामी हालत के निफाज करके इमरजेंसी लगाकर बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप अपने बुनियादी हुकूक को किसी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वहां हमें यह फैसला करना है कि असल इक़्तिदार, असल कुव्वत अदालतों के पास है, साहिब इक़्तिदार लोगों के पास है, फौज के पास है या उन लोगों के पास है कि जिन्होंने गलियों मोहल्लों में मुतबादी हुकूमतें बना रखी हैं। दरअसल अदालतें दो तरह की होती हैं, एक रस्मी अदालत और दूसरी अदालत अवाम की अदालत। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा जो दो अदालतें रही हैं, रस्मी अदालतें तो हैं, जिस हालत में हैं वो हालत आप और हम जानते हैं, लेकिन अवाम की अदालतों की बजाय दूसरी अदालतें या तो माशाअल्लाह की पैदावार फौजी अदालतें के तौर पर मुतारिफ कराई जाती रही हैं। अगर वो सिविल अदालतें हैं तो सरसरी समाज की अदालतें करार दी गई हैं, या फिर वो एहतसाब के नाम पर, इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर कायम कर दी जाती हैं। तो जहां अवाम का हिस्सा कतई तौर पर ना हो, जहां सदर पाकिस्तान उनकी मर्जी का हो, जज उनकी मर्जी के हो, एहतसाब अवाम के बजाय हुक्मरानों के हाथ में हो, क्योंकि जमहूरी पार्लिमानी निजाम ये कहता है कि एहतसाब अवाम करते हैं और एहतसाब हुक्मरानों का होता है। तो जहां एहतसाब हुक्मरान कर रहे हो, जहां सदर पाकिस्तान उनकी मर्जी का हो, जहां जज उनकी मर्जी के हो, जहां वो लोग जो आला अदालतों की बेइज्जती करते हो, वो लोग बरी हो जाते हो, उन लोगों को छोड़ दिया जाता हो और चीफ जस्टिसों को मुअत्तल कर दिया जाता हो, बेदखल कर दिया जाता हो, वहां रियाया, मासूम रियाया अवाम बनने का ख्वाब देख सकते हैं और गुजर दिए जाएंगे। वहां अदालत की बालादस्ती की बात हम नहीं कर सकते। वजह यह है कि पाकिस्तान में हमने 50 साल की गोल्डन जुबली तो मनाई, लेकिन इन 50 साल में से 26 साल हमने गुजार दिए माशाअल्लाह में, जिसको हम आमरीत कहते हैं। इस आमरीत में एक आदमी, एक डिक्टेटर की बात चलती है, बुनियादी हुकूक नहीं किया गया। जब पार्लिमानी और जमहूरी हुकूमतें अवाम की मर्जी से आती हैं, अगर हम इस बात को मान लेते हैं, वैसे तो किसी डिक्टेटर ने कहा था कि जुनेजो साहब को पाकिस्तान के 11 करोड़ अवाम मुस्तक़िल करके लाए हैं, लेकिन मैंने अकेले ने वापस भेज दिया। तो अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि जुनेजो साहब को 11 करोड़ अवाम लेकर आए थे, तो अकेले साहब ने वापस क्यों भेजा? अवाम को तो इस बात पर इख्तिलाफ था कि उनको 11 करोड़ अवाम नहीं लेकर आए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब इस पाकिस्तान में कोई वजीर आजम अपनी मियाद पूरी नहीं कर सका, तो वहां असल इख्तिदार, असल कुव्वत कौन है? हम मुकन्निना को, अदलिया को, इंतजामिया को, ब्यूरोक्रेसी का रोल हमेशा से आपके हमारे सामने रहा है। ब्यूरोक्रेसी का सिर्फ एक सुर्ख फीता नहीं है, बेशुमार फीते हैं जो आपके और हमारे सामने। तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ ये है कि आप पहले इस बात का फैसला कीजिए कि असल कुव्वत कौन है। अगर अवाम है तो अवाम को इंसाफ कौन फराहम करेगा? वो लोग जो अवाम की सतह पर काम करते हैं, या वो लोग जो ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं? माइक पर आकर कह देना बहुत अच्छी बात है कि आप एयर कंडीशन गाड़ियां मंगवाना छोड़ दीजिए, आप गैर मुल्की चीजें मंगवाना छोड़ दीजिए, लेकिन क्या हम सवाल कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है? आपके घर में एयर कंडीशनर कितने लगे हुए हैं? आप पहले अपनी गाड़ी से उतर के आइए और दीजिए मुल्क की दिफा के लिए, वक्त कीजिए इन सारी चीजों को, उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान के नौजवान आगे कैसे नहीं बढ़ते। आप मिसाल तो कायम कीजिए। हमने जब से होश संभाला है अपने सियासतदानों से यही तमाम गुफ्तगू सुनी है, हर एक से सुनी है और हर एक का रद्द अमल और तर्ज अमल भी देखा है। हमारे इस मुल्क में बेशुमार ऐसे कैदी जेलों में पड़े हुए हैं कि जिन्हें ये नहीं मालूम कि 20-20 साल से वो किस जुर्म में
जेलों में पड़े हुए हैं, ना इंतजामिया जानती है जेल की, ना अदालतों में उनका केस क्या है, ना कैदियों को मालूम है कि वो क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अंसार बर्नी, कामिल शेख, जियावान या इस जैसे दूसरे लोग जो जेलों में जाते हैं, जाने के बाद कैदियों के आवाज देखते हैं, उनके मुकदमात लड़ते हैं, इंतजामिया के दीवारों से सर टकराते हैं, उसके बाद उनको बाहर निकाल के लेके आते हैं, उन लोगों की हुकूमतों में क्या नुमाइंदगी होती है? वजीर कानून और वजीर इंसाफ वो लोग बनते हैं जो साहिब इख्तिदार होते हुए कभी जेलों में गए। जब अपोजिशन में होते हैं तो पाकिस्तान में तो रिवायत है कि अपोजिशन के अरकान को जेल में ही भेजो। वो वक्त इख्तिदार का वक्त नहीं होता, कुछ करने का वक्त नहीं होता, जबकि मैं समझता हूं कि कोई वक्त सब कुछ करने का होता है। तब अमेरिका बहादुर का प्रेशर आप पर नहीं होता, फौज का प्रेशर आप पर नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में जो लोग असल काम कर रहे हैं, अवामी सतह पर काम कर रहे हैं, उनको वजारत ने, उनको इंतजामी उमूर में कोई ओहदा क्यों नहीं दिया जाता? दरअसल हम जिन हुकूमतों के दरमियान पिस गए हैं, वहां मसला यह है कि कोई गैर सियासी शख्स अगर खड़े होकर बोल दे, तो जैसा कि हमारे यहाँ हर तकलीफ में लोगों का तर्ज अमल है, एजेंसियों का काम है कि वो हुकूमतों से ज्यादा वफादार हैं, मुमलिकत से वफादार नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि हुकूमत के आने और जाने का अवाम समेत हुक्मरानों को किसी को नहीं मालूम होता। अवाम ये जानते हैं कि कभी कभार उनकी मर्जी से हुकूमत आ जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने कितने अरसे के लिए किस हुकूमत को मुंतखब किया है। तो हमारे यहाँ एक रिवायत यह है कि अगर दाएं बाजू वालों की हुकूमत है तो बाएं बाजू वाले सारे जेल में, और अगर बाएं बाजू वालों की हुकूमत है तो दाएं बाजू वाले सारे जेल में। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि अगर दाएं बाजू वालों की हुकूमत हो तो अदालतों में तमाम ऐसे केसेस में जिसमें पिछले जमाने में वो घसीटे जा रहे होते हैं, उनकी फाइलें बंद होने लगती, वो बरी होना शुरू हो जाती, और दाएं बाजू वाले जो हैं उनकी फाइलें खुलती हैं और पुलिस, इंतजामिया, अदलिया सब उनके पीछे लग जाती है। तो आप किस अदालत की बात कर रहे हैं, किस इंतजामिया की बात कर रहे हैं, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? पहले हम अपना काबा दुरुस्त करें, पहले ये तस्लीम करें कि हमारे यहाँ दरअसल सिर्फ एक कमरे और 5 किताबों में के दरमियान बैठे हुए एक शख्स का नाम अदलिया नहीं है। अदलिया एक निजाम का, सिस्टम का नाम है जिसमें मुद्दई से लेकर या मुलजिम, मुजरिम, गवाहान, पैरवी करने वाले अफराद सारे लोग शामिल होते हैं। लेकिन जिस मुल्क में नौजवानों के खून को बहा देना सड़कों पर रिवायत बन जाए, जहां नौजवानों की बोर में बंद लाशें कूड़े घरों पर फेंक दी जाएं और कोई शख्स गवाही देने पर आमादा ना हो, घर के रहने वाले अफराद लवायकीन FIR कटवाने पर और FIR में किसी को नामजद करने पर आमादा ना हो, वहां अदालतें और अदलिया या ये निजाम क्या काम करेगा? मुझे ये बताइए कि क्या हमारे यहाँ बड़ा मुजरिम बड़ी बोली पर नहीं छूट जाता और गरीब बेगुनाह क्या मुकदमों का सामना करने के बाद जेलों में नहीं भेज दिए जाते? आप जाइए, जाकर जेलों को देखिए और फिर आप बहस कीजिएगा आकर कि हमारे यहाँ का अदालती निजाम क्या है। तब हम और आप उस पर मुत्तफिक होकर फैसला करेंगे कि हमें अब करना क्या है। तो आज का पाकिस्तान जिसमें हम ये देख रहे हैं कि करने वाले लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं और वो इस बात को किसी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है, उस पाकिस्तान में हमें जब बोलने की इजाजत दी जाती है तो गुस्ताखी का लेबल भी लगा दिया जाता है। लेकिन बहरहाल इस बात को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि पहले हमें ताकत को अवाम के हाथों में देना पड़ेगा, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजना पड़ेगा और उसके बाद जो जमहूरी पार्लिमानी हुकूमतें कायम होती हैं, उन जमहूरी पार्लिमानी हुकूमतों को अदलिया से बिल्कुल अलग रखकर हुकूमतों को अपना और अदालतों को अपना काम करने दिया जाएगा। तब हम और आप शायद किसी फैसले पर पहुंचेंगे और फिर हमें और आप में कोई स्पिरिट पैदा होगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप पर हम ना हो, खुदा के लिए कोई हसरत मचल गई होगी, दिल पे काबू नहीं रहा होगा, बात मुंह से निकल गई होगी। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद इस बात पर है कि पूरे आलम पर हुक्मरानी
اللہ تعالیٰ کی ہے اور پاکستان عوام اپنے اختیارات کا استعمال ایک امانت کے طور پر ان حدود میں رہ کر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ ہمارے سامنے فرعون کے دربار کی عدلیہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، عباسی خلفاء، برصغیر میں مغل بادشاہوں کی مثالیں اور برطانوی اور امریکی عدلیہ کی عملی شکلیں موجود ہیں، لیکن آج ہمارے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں جن کا ذکر شاہد مسعود صاحب نے کیا ہے کہ ان مثالوں کی عملی شکل سے گزر کر آج ہماری عدلیہ کس راہ پر تھی اور کس راہ پر ہے، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آج میں ہمارے سابق وزیر قانون، وزیر اعظم کے سابق وزیر اعظم کے خصوصی معاون اور وکالت سے وابستہ محترم شخصیت محترم جناب پروفیسر اینڈی خان صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے سوالات کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیارے پاکستان کے بانی اور رواں جناب اقبال یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بہت سے ان سوالات کو چھڑوایا ہے جو ہنوز پچھلے 50 برس سے تشنا ہے، لیکن تنظیمی اعتبار سے فنکشن کافی طویل بھی ہو گیا ہے اور اکتاہٹ کے ماحول میں کوئی سنجیدہ تقریر میرے لیے بہت مشکل ہے۔ علاوہ اس کے مراج محمد خان نے اپنی بہت ہی کمپریہنسو اور بالکل جو ایل اینڈ ایول ہے آپ کا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اس کا حل بھی تجویز کر دیا ہے۔ اس لیے باتوں کو دہرانے سے بہتر یہ ہے کہ میں چند ایک مختصراً باتیں کر کے اناج صاحب کو بھی تقریر کرنی ہے، موقع فراہم کروں۔ بات سیدھی سادی سی یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنی تاریخی پس منظر کو بر صغیر سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ جو قوم میں ایک مخصوص قسم کی مایوسی کا ماحول ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر تسلسل سے جمہوریت رہی ہے، ہندوستان کے اندر بلا وقت کو ضائع کیے ہوئے ایک دستور مرتب کر دیا۔ ہندوستان میں پچھلے 50 برس سے سویلین گورنمنٹ رہی، اس کے برعکس آپ 1973 تک اپنا متفقہ دستور نہیں بنا سکتے۔ اس کے برعکس آپ کی 50 سالہ تاریخ میں سے 26 برس تک نان سویلین نان الیکٹڈ گورنمنٹ رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرق ہیں۔ یہ جو آج آپ جمہوریت دیکھ رہے ہیں انگلینڈ کے اندر، جس کے اوپر آپ کی ڈیموکریسی ویسٹ منسٹر پیٹرن ڈیموکریسی جو آپ کی ہے، پارلیمانی جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں، یا کابینہ کا نظام جسے آپ کہتے ہیں، اور بمشکل 50 سال کی آپ کی تاریخ ہے، انگلستان میں 600 برس سے قائم۔ ٹیوڈرز کے ایج سے لے کے بلیئر تک جو ہے یہ ڈیموکریسی تسلسل سے قائم ہوئی ہے اور ارتقاء پذیر ہو کر 600 برس کے بعد وہاں کھڑی ہے جہاں آج آپ مشاہدہ کریں۔ امریکہ کی جمہوریت 250 برس کی تاریخ کی جمہوریت ہے، سول وار ہوئی لنکن کے زمانے۔ تو آپ کی فرسٹریشن کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب انڈیا کا میڈیا اٹھا کر دیکھو، وہاں آج سے 10 سال پہلے بوفرس کا اسکینڈل اٹھا، گورنمنٹس انسٹیبل ہیں، ریجنل پالیٹکس ہیں، کہاں 26 برس 30 برس تک کانگریس ایک پارٹی بالکل سینٹرل رول کرتی رہی، لیکن آج ریجنل گورنمنٹس الائنس کی 16 اتحادی جماعتوں کی حکومت، 14 اتحادی جماعتوں کی حکومت، جے للتا کی بدعنوانیوں کا مسئلہ، ایک دو ایشوز ہیں۔ لیکن میں یہ بات دیکھ کر بڑا افسردہ ہوتا ہوں کہ ہماری قوم زیادہ مایوس ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے فلاں نہیں کیا۔ بھئی آپ زیادہ زیادہ اپنا موازنہ اگر کرنا بھی چاہیں تاریخ کے پس منظر میں تو ہندوستان کے ساتھ کریں۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟
इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी, रीजनल पॉलिटिक्स उनकी भी इकोनॉमिक इश्यूज देखें, आधा हिंदुस्तान फुटपाथ पे सोता है, फुटपाथ पे सोते हैं, सुबह सर के नीचे एक टोकरी होती है, वो माश का जरिया बनती है, 50 बरस जीते हैं, अस्पताल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल जो है वो ले जाके चला देता। आप अपना मवाज़ना इंग्लैंड से तो नहीं कर सकते, वो कॉलोनियल पावर था, 100 बरस के ऊपर 60 बरस तक बरसगीर के वसाइल उसने लूटे। आप अमेरिका से तो अपना मवाज़ना नहीं कर सकते, 250 बरस की उनकी जमहूरियत है, सिंगल सुपर पावर है, एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमी है उनकी, तो मायूसी क्यों है आपको? आपकी मैं नहीं समझता कोई वजह मायूसी। और अब तो इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है कि जिसकी रोशनी में मैं समझता हूं कि ऐसा बलबला अंगेज एतमाद बहाल है इस कौम का कि जिसकी शुआओं से और जिसकी रहनुमाई से एक नई तब्दील की तामीर कर सकते। Why you are frustrated? Why do you raise these gloomy questions? इतने कुनूतियत सदा, और कुनूतियत के पस मंजर भी है कि मैंने तालीम हासिल की, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरे वसाइल बहुत कम है। इसी कौम के अखबारात में मैंने बयानात पढ़े हैं जब हिंदुस्तान ने 13 और उसके बाद पहला 13 को किया है, फिर उसके बाद 11 और 13 को जब एटमी धमाके किए तो यहीं के कौमी अखबारात में बयानात छपे कि हमें बटर एंड ब्रेड चाहिए, हम अपने कारोबार को खत्म नहीं करना चाहते। एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान का बयान उठाकर देखें, मुझे गैरत आती है उस बयान, शर्म से मेरा सर झुक गया। हमें अपने माशी हालात को ठीक कर लेना चाहिए, हमें पैकेज अमेरिका के साथ डील कर लेना चाहिए, हमें कर्जे माफ करा लेना चाहिए, लेकिन ये कौम का दबाव था और कौम की रहनुमाई थी कि सही फैसला। मायूस क्यों है आप? अपने मुस्तकबिल से क्यों महरूमियत आपके दिल के अंदर उतर गई? क्यों हिंदुस्तान के अंदर डिवाइड नहीं है? माजरत के साथ के विशेष सर्किल डिवाइड विद इन डिवाइड इंडिया के अंदर नॉर्थ एंड साउथ का पोलराइजेशन, नई नई स्टेट्स के मुताबिक मजीद यूपी की तकसीम का मुतालबा है। कौन सी ऐसी बात है कि जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है? वहां बेरोजगार नहीं है और तरक्की याफ्ता ममालिक में बेरोजगारी नहीं है, हर जगह। लेकिन आप सिंगल आउट करके आइसोलेशन में अपने आप को डीएलिनिएट करके ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न से एक मायूसी का शिकार, एक महरूमी का शिकार। और मैं ये बातें इस वजह से कह रहा हूं कि सियासी तजर्बे के अलावा इंतजामी और हुकूमती तजर्बा भी कई बार रहा। सवालात हैं बेशक अपनी जगह, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक बात सवालात विच आर ऑल क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड। प्रोफेसर साहब गरीब थे, कोई सवाल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए सिंपल बुक, ये कोई आसान किताब नहीं होती है, गजलों की किताब नहीं कि आपने गजलें पढ़नी और समझ ली। इसको पढ़ने के लिए आपको एक आर्टिकल को दूसरी आर्टिकल के सामने रख के अंडरस्टैंड करना। एनालॉजी होती है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद जो है आपके रूल्स हैं, फिर आपके प्रिंसिपल कवानीन हैं, इदारों के, कॉर्पोरेशंस के। खाली इसे पढ़ के आप नहीं कह सकते। और क्यों आपने एक जैसे इस पे एतराज हुआ कि सेक्ट जो है सेक्टेरियन, उनके राइट्स को एक्सेप्ट किया। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है फिक़ह की बुनियाद पर, शरह की बुनियाद पर। जो फिरक़ेवाराना पॉलिटिक्स है वो उसका एक नेगेटिव पहलू है, लेकिन सेक्टेरियन जो इंटरप्रिटेशन होते हैं वो तो जाहिर है आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फराहम करेंगे। जब आप अक़लियतों को हुकूक फराहम कर रहे हैं तो आप कैसे फ़िक़ह जाफ़रिया को और फ़िक़ह हनफी को और फ़िक़ह शाफ़ी को या मालिकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन वो जब आप देखते हैं एक लेमेंस स्टडी जब कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं, आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर, वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, वो आप दूसरे आर्टिकल को सामने रख के रीड करें तो वो आर्टिकल उसको सब्सटेंशिएट करता है उस लॉ, क्योंकि ये लीगल टर्मिनोलॉजी की बात है, इसलिए मैं ज्यादा इसकी तफसीलात में एक उकताए हुए माहौल में नहीं जा सकता। यहाँ राजिक खान बैठे हुए हैं, ये स्पीकर रहे हैं सूबे के, इन्हें अंदाजा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी निटी-ग्रिटी होती है, इंटरप्रिटेशंस होते हैं। और जैसे अदलिया की बात आपने, जमहूरी बात सीधी सादी सी है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपका मुस्तकबिल रोशन, आप एक जिंदा कौम, आप में कोई यानी ऐसा खतरा नहीं है कि आप
برباد ہو جائیں، کیونکہ نوجوانوں کی بڑی مایوس کن تقاریر تھی، اس لیے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی۔ بات سیدھی سادی سی یہ ہے کہ ایک نظام آپ نے بڑے طویل عرصے کے بعد، اور جو خامیاں ہیں اور جو ان خامیوں کا تدارک ہے، مہاراج محمد خان نے اپنی تقریر میں بالکل ٹھیک نشانے لگے۔ بھئی آپ کیپٹلزم کو ختم کریں، آپ فیوڈلزم کو ختم کریں، کیوں نہیں کرتے آپ فیوڈلزم؟ ہندوستان میں پہلے ہوم منسٹر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹس کے نام سے جتنی بڑی بڑی ریاستیں تھیں سب کا ابالش کر۔ حیدرآباد کی ریاست جرمنی کے برابر تھی۔ ابالش گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو اپنی گورنمنٹ کی بات بتاتا ہوں، یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ہمارا ساتھی۔ گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ چاہیے 207 کی اسمبلی ہوتی ہے اور ٹوٹل ملا کے 217 ممبر ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر بننے کے لیے 104 ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں کلیدی تبدیلیاں کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترمہ کے پاس 84 ووٹ تھے۔ چٹھا لیگ کے ساتھ الائنس، جب دیکھا انہوں نے کہ حکومت ان کی بن رہی ہے تو مائنورٹی آ گئی ساتھ، ہندو، قادیانی اور دوسرے جو ممبر تھے وہ آ گئے۔ پھر اس کے بعد فاٹا کے ممبر تھے، جب انہوں نے دیکھا اب کو حکومت بنی رہی ہے اور کہیں سے اشارہ ملا تو فاٹا نے جوائن کر لیا۔ ابھی پور لا منسٹر ایک بل پاس کرنا چاہتا تھا، پرائم منسٹر نے کہا میری کانسنٹ ہے اس بل کے ساتھ، خان صاحب آپ ضرور پاس کریں اس بل کو، لیکن آپ کے پاس اکثریت ہے۔ میں فاٹا کے پاس گیا، 11 ممبر تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے انٹرسٹ پہ، ہمارے مفاد کی بات ہوگی تو ہم ووٹ دیں گے۔ مائنورٹی نے ادھر منہ کر لیا، اور جو جاگیردار طبقہ تھا اس نے کہا ہم تو ووٹ دیں گے ہی نہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، he's a witness۔ کیا قانون بنائیں گے؟ اچھا، ایک تو جبر یہ ہے کہ اکثریت نہیں، اور دوسرا جبر یہ ہے کہ 2/3 اکثریت ہے اور کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی۔ پوچھیں آپ اس سے، آپ پوچھیں پرائم منسٹر آف دا ڈے سے، جرات کریں آپ یہ سوال، اخبارات میں جنگ اٹھائے اپنے فورم کے اندر، ڈرامے بند کرے، سیریس جو سوالات ہیں وہ پوچھے کہ عوام کی اکانومی سے متعلق، جاگیرداری کے ابالیشن کے مطابق، سرمایہ داروں سے بینکوں کے قرضے ریکور کرنے کے لیے جس قانون سازی کی ضرورت ہے وہ حاکم وقت نے 2/3 اکثریت کے بغیر کیوں نہیں بنا؟ باوجود اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے، وہ ایسی قانون سازی کیوں نہیں کر رہا کہ with one stroke of the pen government should be competent to recover the money which has been swallowed by the defaulters؟ پوچھیں آپ، نہیں بنا رہا۔ تو یہ کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، ہر حکومت کی کچھ مشکلات ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں 2/3 اکثریت اس بندے کو دی کس نے؟ بقول پیر پگاڑا کے کہ کامیاب ہونے والے شرمندگی سے ندامت محسوس کرتے تھے جب مبارک دینے جاتے تھے۔ and I am sure کہ نواز شریف کو بھی یقین نہیں تھا کہ 2/3 اکثریت آئے گی اور پیپلز پارٹی پنجاب میں 0 رہے۔ Would you believe؟ honestly میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ 4 بجے سے ہم سے سوالات کر رہے ہیں، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دیانتداری طور پہ کیا آپ کو اس بات پر پکا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی جو وفاقی جماعت پارٹی ہے، جو جمہوری جماعت ہے، جو بہت پاپولر جماعت، اسے ایک بھی سیٹ پنجاب میں نہ ملے؟ This is cash۔ یہ میجک، پتہ نہیں یہ مینڈیٹ کیوں دی گئی ہے، کس لیے دی گئی، ununderstandable مینڈیٹ۔ تو کچھ گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، تو سوالات تو اپنی جگہ پر برقرار بدستور رہیں گے۔ بھائی آپ بہت سمپل ہے، ویری ویری سمپل فارمولا which has already been given through this forum، کیا فیوڈلزم کو ختم کریں۔ آپ یہ لا بنا دیں کہ 50 ایکڑ سے زمین کسی کے پاس، یہی فاروق نگاری کورٹ میں گیا تھا لینڈ ریفارمز کے خلاف، بعد میں یہ اینجل بن گیا، فرشتہ بن گیا، صدارتی محل میں پہنچتے ہی فرشتہ بن گیا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جو لینڈ ریفارمز کے خلاف کورٹ میں گیا اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے۔ یہ وہی نواز شریف ہے کہ جس کے پاس بھٹیاں تھی لوہے کی لیکن اب 30 فیکٹریاں ہیں۔ Are you competent to confront this man by the question؟ ہے جرات کسی میں جو سوال کرے وزیر اعظم سے؟ ہم 4 مرتبہ اقتدار میں آئے لیکن فیوڈلزم کی زنجیریں نہیں توڑ سکیں۔ جب لا منسٹر کی حیثیت سے بجٹ کا بل پیش ہوا
तो जो जिम्मेदार मेंबरान असेंबली थे, चाहे इस तरफ के हो या उस तरफ के हो, सब रूठे हुए थे। And he's sitting here as a witness, as a member of the former National Assembly. तो आप इन बातों को क्यों छेड़ते हैं? पर्दा पड़ा रहने दें, कारपेट पड़ा रहने दें। नाराज मोहम्मद खान को भी सब बातें पता है। He had been in the government as a state minister. ये ममलिकत खुदा था। फैज से हमने एक दफा पूछा था कि क़िबला ये क्या हो रहा है, क्या होगा? उन्होंने ये खुदा की बस्ती है, इस तरह चलती है, ये ऐसी चलती रहेगी। बात से बात बढ़ेगी तो लंबी हो जाएगी और मैं हायल नहीं होना चाहता मज़ीद तकारीर के दरमियान। And I don't want to make you hostage as you are sitting since last 4 or 5 hours. शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर एली खान साहब को। पाकिस्तान वो मुमलिकत है जो मजहब की बुनियाद पर हासिल किया गया था, और आज 51 बरस गुजरने के बाद उस मजहब से हमने क्या सीखा और उसको किस हद तक अपने इस मुल्क में राइज किया, मैं इस मौजू पे दावत ख्याल के लिए दावत दूंगी क़याम पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और पाक सरजमीन यूथ काउंसिल के चेयरमैन मोहतरम फहीम दानिश साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे स्टेज पर बैठे हुए ज़ी-वक़ार मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नैयर अज़ीज़ मसूदी साहब, ज़ोहैर नदीम साहब और दीगर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल आज पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मौज़ूआत रखे गए थे उस पर इतनी तफसीली किस्म की गुफ्तगू हो चुकी है कि मैं नहीं समझता कि उस पर मज़ीद कुछ रोशनी डालने की ज़रूरत हो। लेकिन चूँकि सबके अलग अलग मौज़ू हैं और मेरे बाद मुझसे रिलेटेड मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब इलाज शमीमुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने इस पर रोशनी डालनी है, तो कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर वक्त में, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और उस वक्त तक हम लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए था। बात सारी ये है कि जो आज का मौजू है मेरे हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान की तरक्की में उलमा का किरदार। मेरे दोस्त ने एक बात की थी कि जब पाकिस्तान को अभी से 50 साल हुए हैं और जब भी पाकिस्तान की बात की जाती है तो फिर पाकिस्तान से पहले की बात की जाती है। बात सारी ये है कि जब पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बात की जाएगी तो उसमें तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान का तस्करा ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान कि अगर 50 साल का हुआ है तो पाकिस्तान 50 साल पहले क्या था और पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश है। बात सारी ये है कि जब पाकिस्तान का वजूद अमल में लाने की ज़रूरत पेश आई तो सबसे बड़ा एक नुक्ता था और वो था नज़रिया, कि मुल्क नज़रिए की बुनियाद पर ही हासिल किया गया था कि हमारा जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामी नज़रिया, 2 कौमी नज़रिए की बिना पर पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था। और वो 2 कौमी नज़रिया ये था कि जिसके ऊपर सबसे पहले हज़रत मौलाना अल्लामा अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं जिनका रहन सहन रिहाइश हर एक चीज़ अलग है। वहाँ से 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ी थी और पाकिस्तान आगे चल के उसी बिना पर 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया और नज़रिया कौमों की ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल हुआ करता है। चूँकि जो कौमें अपने नज़रियात से अपनी जज्बाती वाबस्तगी बरकरार नहीं रख पाती उन कौमों के जोग्राफियाई हालात बदल जाया करते हैं और जिस कौमों के जोग्राफिया बदल जाए उस कौम की शनाख्त खत्म हो जाया करती है। कौमों की ज़िंदगी के लिए उसकी शनाख्त इंतहाई अहमियत की हामिल हुआ करती है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी कि नज़रिए पर कायम रहा जाए। अब बात यह आती है कि इस नज़रिए के क़याम के लिए हमारे सियासतदानों ने और हमारे उलमाए किराम ने क्या किरदार अदा किया। किरदार की जहाँ तक बात आती है तो अभी अगर हम मौलाना या उलमा का तस्करा करते हैं तो इस वक्त जैसे ये बात यहाँ पर निकली कि ये सिंधी है, वो पंजाबी है, ये बलोच है, ये पठान है और ये मुख्तलिफ कौमों की बात अगर होती है तो फिर उलमाए इस्लाम के हवाले से बात ये आती है कि वो काफिर है या वो काफिर है। वो ये कहता है कि वहाबी काफिर है, वो ये कहता है शिया काफिर है, वो ये कहता है कि वो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, वो ये कहता है कि हाथ खोल के नमाज पढ़ता है। क्या उलमा का किरदार ये नहीं था कि इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए एक ये बात सामने लेकर आती कि अगर जब अक़लियत को यहाँ पर एक वाज़े अहमियत हासिल है तो क्या मुसलमान होते हुए एक वहाबी को या एक शिया को इस मुल्क के अंदर रहने की वाज़े इजाज़त नहीं मिल सकती थी।
لیکن بات یہ ہے کہ اس منبر کا فائدہ جس منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر درس اخوت درس محبت دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب اپنے گھر میں سالن پکایا کرو تو شوربے میں پانی زیادہ ملا لیا کرو تاکہ یہ رہ جائے کہ تمہارے پڑوس میں کہیں کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے، اپنے گھر میں اس طرح کا سالن پکاؤ کہ اس کی خوشبو پڑوس میں نہ جائے۔ اگر یہی بات آگے چلتے ہوئے اگر ہمارے علماء کرام اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں تو آج ہمارے درمیان میں یہ تفرقہ نہیں آتا، جس تفرقے کی بات میرے محترم دوست قاری حافظ طارق محمود نے یہ بات یہاں پر کی کہ معین قریشی کو امریکہ سے بلا کر پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اگر علماء کرام کا کردار واضح ہوتا تو میرا خیال ہے کسی معین قریشی کی پاکستان میں آمد کی ضرورت پیش نہیں آتی، چونکہ ہمارا ملک اپنے اعتبار سے جہاں قدرتی وسائل وہاں پر ہے، وہاں پر بہت سارا ٹیلنٹ بھی یہاں پر موجود ہے۔ میرے محترم استاد نے ایک بات یہ کی کہ نوجوان کے حوالے سے یہ بات کی کہ نوجوانوں نے کوئی واضح کردار یا واضح بات چیت نہیں کی، نوجوانوں نے ہمیشہ آپ کو اپنا مشعل راہ بنایا ہے۔ نوجوانوں کو علماء نے یا سیاستدان نے کیا دیا ہے، اس کا واضح ثبوت اس وقت ملک کی موجودہ کنڈیشن ہے کہ اس وقت جو پاکستان ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے کہ جب ابھی 50 سال کی بات ہوتی ہے گولڈن جوبلی کی، لیکن جب سلور جوبلی کا موقع تھا تو پاکستان کا ایک بازو ہمارے تن سے جدا ہو گیا تھا، لیکن وہی حالات پھر ابھی ریپیٹ ہوتے رہے۔ جہاں تک علماء کرام کی بات آتی ہے تو ابھی علماء کرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، جب گزشتہ 3-4 برسوں میں خاتون کی محترمہ کی یہاں پر حکومت آئی تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر وہی مولانا بجلی گھر عورت کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہ تو ہمارے علماء کا ایک واضح کردار ہے۔ علماء کے حوالے سے مولانا کے حوالے سے ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ماں اور بیٹا دو اس کے لواحقین میں سے تھے، اور ماں بھی یہ چاہتی تھی کہ اس گھر کا حصہ اس کو ملے، بیٹا بھی یہ چاہتا تھا کہ اس گھر کا حصہ اس کو ملے۔ سب سے پہلے جو بیٹا تھا وہ مولانا کے گھر چلا گیا علامہ صاحب کے پاس کہ کوئی آیت قرآن شریف میں سے ایسی نکال دے کہ جس سے یہ گھر اور جائیداد جو ہے میری ہو جائے۔ اس نے 5000 روپے مولانا کو دیا، مولانا صاحب نے گردانی شروع کر دی، لیکن جب اس کی ماں کو یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا 5000 روپے دے کے اس کو دینے کے لیے گیا ہے تو فوراً ماں پہنچ جاتی ہے، اس کو 10,000 روپے دیتی ہے کہ کوئی آیت ایسے نکالتے ہو کہ ساری کے ساری جائیداد ہے وہ سب میری ہو جائے۔ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنہ مالہ وما کسب۔ یہ غلط ضرور ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا اس وقت کے مولانا اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے اسلام کے پیش نظر، انہوں نے نظریات کے پیش نظر اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نظریہ پاکستان کو سنبھالنے میں انہوں نے اپنا کوئی کردار ادا کیا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے انہوں نے کبھی قومی دھارے میں شامل ہونے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے اقتدار سے الگ ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی کام کیا؟ ہمارے ہاں جو مولانا اس بات کے اوپر آتے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف یہ سمجھتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک مولانا اور بھی ہیں، قاضی صاحب ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ صرف اور صرف وہی ایک واحد شخصیت ایسی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک اچھا سمجھتے ہیں، باقی کوئی اور نہیں ہے۔ اگر پاکستان ان کے حوالے کر دیا جائے تو میں بھی کہ شاید پاکستان امریکہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے چلا جائے۔ میں چونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کی نزاکت کا، میں صرف ایک یہی بات یہاں سے چلتا ہوا آگے چلوں گا کہ یہ تو تسلیم کے راہوں میں اندھیرے ہیں بہت، یہ تو تسلیم کے راہوں میں اندھیرے ہیں بہت، چراغ سحر جہاں تک چلے جلاتے چلو، یہ سرخ و سبز کے نعرے بے ختم ہوں گے ضرور، یہ سرخ و سبز کے نعرے بے ختم ہوں گے ضرور، تمام رنگ خدا کے ہیں یہ بتاتے چلو، اور نظام مصطفیٰ بھی ہے تمام رنج کا حل، پیام سید عالم کے یہ سناتے چلو۔ مذہب ایک ایسا نقطہ ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر شعوری یا لاشعوری طور پر نافذ رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اخلاقیات سے ہٹ کر نہیں ہے، اور ہمارا مذہب بھی نہ ہی ہمیں کسی کی دل آزاری سکھاتا ہے، نہ تذہیب، نہ ہمارا مذہب ہمیں جدید سائنسی تعلیم سے روکتا ہے، اور نہ ہی تجارت و بینکاری سے، بلکہ یہ دین فطرت ہمیں اعلیٰ انسانی معاشرتی اقدار کے مطابق دنیا کے علوم سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نہ صرف ترغیب دیتا ہے بلکہ راستے کھولتا اور دکھاتا ہے۔ اور آج ہم نے جس مذہبی رہنما کو یہاں پر ان سوالات کے جوابات کے لیے بلایا ہے تو وہ ہمیں مذہبی اور سیاسی رہنما کو بلایا ہے، ان سے بھی ہمارے یہی سوالات ہیں۔ خدا نخواستہ ہم مذہب کے بارے میں کسی ابہام کا شکار نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ
50 سالوں میں ہمارے مذہبی رہنماؤں نے ایک سیاستدان کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا اور کیا ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں آ کر اپنے اعلیٰ خیالات سے الحاج شمیم صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جو روایت خان صاحب نے قائم کی ہے، میں بھی اقبال یوسف صاحب، قابل تعظیم جناب این ڈی خان صاحب، قابل احترام جناب معراج محمد خان صاحب، بھائی قابل احترام رازق خان صاحب اور زہیر اکرم ندیم صاحب، میرے بھائی، دوست، ساتھی، اور وہ تمام شرکائے مجلس، خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرمائے، میرے لیے سب قابل احترام ہیں، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اتنی کیف آور تقاریر ہوئی ہیں کہ میں اس کا کیف، اس کو جیسا ٹیسٹ کی تقریر ملی اس کے ٹیسٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آج کا یہ اجلاس قائد اعظم کے حوالے سے تھا کہ قائد اعظم نے 3 جون کو خطاب کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کہا تھا اور اسی ایک لفظ پر اس اجلاس کی اساس رکھی گئی تھی، لیکن اس